سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے، سر دے کے رب نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعتصمین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مشائخ علماء کرام، عزاداران حسین، محبان اہل بیت اور غلامان مصطفیٰ و مرتضیٰ، الحمدللہ تعالی آج کی اس مجلس حسین میں، جس میں میں حسین کے دادا کا ذکر کر رہا، یہ جو کتابیں اس وقت میری زیر تصنیف، زیر تالیف اور زیر ترتیب یا زیر تدوین تھی، جنہیں اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو ہر سال میری کوئی 15، 20، 25 کے قریب، 2 درجن کے قریب ہر سال میری نئی تصانیف چھپ جاتی۔ اللہ کے فضل سے یہ جو کام کوئی 1000 تصانیف کا میں نے کیا ہے، اس کے مسودات ہوتے ہیں، پھر ان پر شاگرد میرے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تو 20-25 کتابیں نکل آتی ہیں تیار ہو کے۔ آدھی اس میں سے کم و بیش، کبھی کم کبھی زیادہ، ربیع الاول کے موقع پر شب میلاد کو آتی ہیں، آدھی 27ویں رمضان المبارک اور عشرہ اعتکاف میں آتی ہیں۔ جو کتابیں 10-15 اس شب میلاد تک تیار ہو کے آنے والی ہیں، ان میں رات دن کام ہو رہا ہوتا ہے، تو میں بھی بیشتر راتیں عشاء سے فجر تک بیٹھا اسی کام میں لگا رہتا ہوں۔ عشاء سے فجر اور بعد از فجر سونا ہوتا ہے بیشتر اوقات۔ ان کتابوں میں ایک نہایت نمایاں کتاب، تاریخی کتاب، وہ ایمان ابی طالب پر ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اور اس کا نام میں نے رکھا ہے، یہ انشاءاللہ ربیع الاول تک آ جائے گی، اس کا نام رکھا ہے القول الغالب، القول الغالب فی ایمان ابی طالب۔ اس کتاب میں ایک باب، یعنی کئی ابواب ہوں گے نا، 10، 15، 20 ابواب ہوں گے اس کتاب کے، ان میں سے ایک باب میں نے ایسا قائم کیا کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور حضرت ابو طالب کی حیات مبارکہ سے کتب حدیث اور کتب سیر سے براہ راست دلائل لے کر وہ شواہد اور قرائن، ابھی علمی، فنی، اعتقادی بحثیں دوسرے ابواب میں آئیں گی، اس میں وہ شواہد اور قرائن جمع کروں کہ جو میں بنیاد بناؤں کہ وہ کون سے شواہد اور قرائن ہیں جن کے باعث میں ایمان ابی طالب کا قول کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو وہ شواہد اور قرائن جمع کروں۔ تو اس باب کو لکھنا شروع کیا، اور یہ صرف اس باب کی بات کر رہا ہوں، باقی تو ہر بحث آئے گی،
مگر وہ جب لکھنا شروع کیا شواہد و قرائن، تو وہ اس ایک باب میں ایمان ابی طالب پر میں نے 70 شواہد اور قرائن جمع کر دیے۔ 70، ان 70 قرائن میں سے آج 10 بیان کروں گا۔ وہ 70 تیار ہیں، مگر ایک مجلس اتنی ہی کی متحمل ہو سکتی، 10 بیان کروں گا، مگر الحمدللہ تعالی وہ 10 پھر جب آگے لوگ سنیں گے تو یہ ہزاروں دلائل پر یہ 10 ہی بھاری رہیں گے۔ تو علی جابا صاحب جب آئے تو اس کتاب کا ذکر چل نکلا، انہوں نے سن لیا، تو پھر مجھے پیغام بھیجا علی رضا رضوی صاحب اور ہمارے حضرت علامہ حجت الاسلام سید علی غضنفر کراروی صاحب کے ذریعے کہ کیا اس مجلس میں ایمان ابی طالب پر آپ خطاب کرنا پسند کریں گے؟ تو میں نے پیغام بھیجا، آپ نے کیا بات پوچھ لی؟ میری پسند کیا، میں تو خود اور اپنی پسند ساری ان میں فنا کر چکا ہوں، لہٰذا میں کروں گا۔ سو کتاب بعد میں آئے گی، اور اس موضوع پر خطاب آج پہلے ہو رہا ہے۔ یہ ایک تمہید تھی، اب بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میری عادت نہیں، یہ اس کا تھوڑا پس منظر بیان کیا اور موضوع پر آ جاتے ہیں۔ وہ جو باب ہے 70 قرائن کا، وہ پرنٹ بھی ہو رہے ہیں نا کمپیوٹر پہ ساتھ ساتھ کتاب کے لیے، اسی کے 10 قرائن کا مواد کمپیوٹر کا اپنی کتاب کا میں ساتھ لایا ہوں، جو دلائل اور شواہد حوالہ جات سے آپ کو بیان کرنے ہیں۔ میں نے ابتدا کی اس آیہ کریمہ سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا بعثت کے بعد جب حکم آ گیا اعلان نبوت کا اور اظہار نبوت کا، تو حکم آیا کہ یہ پیغام سب سے پہلے اپنے اقربا تک پہنچا دیں، اپنے گھر والوں تک پہنچا دیں، خاندان والوں تک پہنچا دیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقربین اپنے اقربا کو پہنچا دیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حکم آیا کہ یہ پیغام سب سے پہلے اپنے قربا تک پہنچا دیں، اپنے قربا تک، اقربین تک پہنچا دیں۔ یہاں آگے بڑھ جاؤں گا، ایک جملہ میں نے بولا ہے، اس کی وضاحت کرتا چلوں، کیونکہ اس میں بھی ایک نقطہ آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب بعثت ہوئی اور حکم آیا کہ نبوت کا اعلان و اظہار کر دیں، اس وقت عمر مبارک 40 برس تھی، عمر مبارک 40 برس تھی، تو اعلان تو 40 برس کی عمر میں کیا، لیکن جب تک اعلان نہ کیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نہ تھے۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں؟ اعلان 40 برس کی عمر میں فرمایا، مگر جب اعلان کیا تو کیا مطلب ہے کہ نبوت ثابت بھی اسی دن ہوئی؟ نہیں، ثبوت کسی حقیقت کا اور شے ہے، اظہار و اعلان اور شے۔ ثبوت اس کے لیے ہوتا ہے، اعلان اوروں کے لیے ہوتا ہے۔ ثبوت ہونے کے لیے ہوتا ہے، ثبوت ہونے کے لیے ہوتا ہے، اعلان بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ثبوت نبوت کا تو حضرت آدم کی تخلیق سے بھی قبل تھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت، یا رسول اللہ حضور آپ کو لیے نبوت ثابت کب ہوئی؟ آقا آپ نے اعلان نبوت کا اعلان کب کیا؟ اعلان تب کیا جب 40 برس عمر تھی۔ آقا آپ کے لیے نبوت ثابت کب سے ہے؟ فرمایا جب آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ تو کسی چیز کا ثبوت اور چیز ہے، اس کا اظہار و اعلان اور چیز ہے۔
اگر کسی کو کتابوں میں اظہار نہ ملے تو ثبوت کا انکار نہ ہو. کسی کو اظہار نہ ملے تو ثبوت کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ ایک بات کہی میں نے. آگے چلتے. تو آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اقربا میں اعلان کر دے. تو آقا علیہ السلام نے اسلام کی ابتدا اقربا سے کی. اسلام کی ابتدا. تو جب ابتدا کی بات تھی تب بھی اقربا کام آئے. جب ابتدا تھی، بولیے، جب ابتدا تھی تو حکم آیا تب بھی اقربا تھے، اور جب اسی اسلام کی بقا کی بات آئی تو تب بھی اقربا تھے. سو اس ابتدا کی بات کریں گے اور 10 قرائن دوں گا. جب 10 کا عدد ہو جائے گا نا، 10 کا عشرہ ہو جائے گا تو پھر عشرے کے دن کو پہنچ جائیں گے. پھر بقا کی بات کر لیں گے تھوڑی سی اختتام پر. جب عشرہ تلک عشرۃ کاملہ، جب 10 پورے ہو جائیں گے قرائن اور یوم، تو پھر جب 10ویں قرینے پر پہنچیں گے تو پھر تھوڑی بقا کی بات کر لیں گے، تاکہ دل اور دماغ بھی روشن ہو جائیں اور آنکھیں بھی بھیگ جائیں. تو اس حدیث پاک جس کا میں نے ذکر کیا کہ جب آیت اتری کہ اپنے اقربا کو یہ پیغام پہنچا دیں، پیغام توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر سب کو اکٹھا کیا. اس میں غیر لوگ نہیں تھے، صرف سرداران قریش تھے، خاندان کے لوگ تھے قریش. اور اکٹھا کر کے معروف حدیث ہے، معروف واقعہ ہے، اس کو نہیں دہراتا. اہل سنت کی کتب حدیث و سیر میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. وہ کوہ صفا پہ بلانا، دعوت توحید دینا، پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج کا لشکر کا ذکر کرنا، آپ سنا ہوا ہے کہ تو ان کا کہنا کہ مان لیں گے، بن دیکھے مان لیں گے. تو بن دیکھے اپنی صداقت پر ان کا اقرار کروا کے اپنی صداقت کے تصدق سے اللہ کو منوانا، یہ ایک واقعہ ہے. جب یہ بات ہو گئی تو جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ بڑبڑانے لگے، اور ان میں پیش ابو لہب تھا، اور اس نے کچھ نازیبا کلمات بھی کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں یہ کہنے کے لیے اکٹھا کیا تھا. چنانچہ مجمع ڈسپرس ہو گیا. اب اس آیت کے شان نزول میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، ڈسپرس ہو گیا. تو آقا علیہ السلام گھر آئے تو مولا علی المرتضیٰ جب بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، تو حضرت مولا علی کی عمر کیا تھی؟ کسی نے 9 سال کہا روایتوں میں، کسی نے 10 کہا، کسی نے 12، کسی نے 14. بس یہ روایتیں ہیں. مقصد یہ کہ بالکل نوجوانی کی عمر تھی، بالکل نوجوانی کی عمر تھی، نو عمری تھی. یہ بات خاص نکتے والی ہے، نو عمری تھی. اور اس عمر کا بچہ 9، 10 سال، 12 سال عمر کا بچہ ہو، وہ کوئی اس کا اپنا گھر الگ ہوتا ہے رہنے کا یا باپ کے گھر میں رہتا ہے؟ میں تو بڑی سادہ بات کروں گا جس پر دوسری بات کی گنجائش نہ ہو. کہاں رہتا ہے؟ اگر آپ کے بچے بھی 9، 10 سال کی عمر میں الگ کرائے کا مکان لے کے رہتے ہیں تو کہہ لیں کہ مولا علی کسی الگ مکان میں رہتے تھے. اگر اس عمر کا بچہ باپ ہی کے گھر رہتا ہے تو پھر اتنی بات کو ذرا ذہن میں محفوظ کر لیں. آپ نے حضرت علی کو بلایا، وہ ابھی علی ہیں، وہ مولا غدیر میں بنے. مگر وہ بھی وہی بات جو میں نے کہی، وہ مولائیت کا اعلان ہے. جن کو ولایت ملنی ہے وہ مل تو پہلے چکی ہوتی. آپ نے بلایا، فرمایا علی اپنے گھر. اب یہ جو کل بلائے تھے ہم نے کوہ صفا پر، سارے قریشی سردار اور بڑے بڑے پگوں والے، گھروں والے سردار، ان کو پھر اپنے گھر بلا اور اچھا کھانا پکا اور ان کی دعوت کر، تاکہ گھر میں آ کے پھر میں بیٹھ کر ان پر محنت کروں اور دعوت توحید دوں.
امام ابن جریر طبری روایت کر. اب میں پہلے حوالے دے لوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی یوں ہی چلتے چلتے کسی مورخ نے کہہ دی ہے کہ بڑی ثقہ ٹھوس اور محقق بات ہے. حوالے سن لیں. امام ابن جریر طبری، امام بیہقی، حوالے سب اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ بات آپ نے کہی، اگر اہل تشیع اور ملت جعفریہ کی کتب حدیث اور کتب سیر کے حوالے دیے تو وہ اس بات پر اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیر کی اپنی کتب حدیث اور سیر کے حوالے دوں تو معنی اور ہوگا. سو میں اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیری کو لے رہا ہوں. تو امام بیہقی عظیم محدث ہیں، انہوں نے روایت کیا. امام ابن جریر طبری نے روایت کیا. امام ابن اسیر نے روایت کیا. امام ابن کثیر نے روایت کیا. امام ابن عساکر نے روایت کیا. المقریزی نے روایت کیا. یہ تمام محدثین جو ساتوں کے حوالے میں نے دیے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کھانا کر. تو چنانچہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے گھر ان سارے سرداران قریش کو بلا کے حضور کی دعوت توحید کی اشاعت کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا پکایا اور آقا کو بلایا اور پہلا جلسہ رچایا. اب وہ بات میری اس کے ساتھ جوڑ لیں، یہ گھر علی کا تھا یا ابی طالب کا تھا؟ یہ بولیے، یہ گھر علی کا تھا یا ابو طالب کا تھا؟ کس کے گھر دسترخوان بچھ رہا ہے؟ کون سرداران قریش کو دعوت توحید سنوانے کے لیے گھر کھانا پکا رہا ہے؟ کون دعوت کا اہتمام کر رہا ہے؟ گوشت پک رہا ہے، ران پکی ہے، کتابوں میں ہے. کون بکرے ذبح کر رہا ہے؟ گھر سے خرچ کر کے منعقد کر رہا ہے مجلس دعوت توحید کی. یہ گھر ابو طالب کا ہے. دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر دعوت توحید اور دعوت اسلام کا مرکز جو چھپے چھپے تبلیغ ہوتی تھی 3 سال تک، وہ مرکز توحید بعد میں بنا ہے. سب سے پہلا جو گھر مرکز دعوت توحید بنا وہ دار ابی طالب ہے. چنانچہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. بکری کی رانیں بھونی، پانی دودھ کے کٹورے رکھے، اہتمام سے کھانا بنایا اور سرداران قریش کو بٹھایا اور آقا علیہ السلام کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میرے حبیب اب آپ بیان فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں سب سے پہلے پہلا جلسہ کوہ صفا پر اور دوسری مجلس اور نشست دعوت توحید کی دار ابی طالب میں. اور پھر آقا علیہ السلام نے پھر پورا خطاب کیا. اور یہ آرگنائزر میزبان کون تھے؟ حضرت ابو طالب تھے. میزبان حضرت ابو طالب تھے اور آرگنائزر علی المرتضیٰ تھے. اس کے بعد دوسرے دن پھر دعوت کی ان سب کتب میں. آقا پھر تشریف لائے اور پھر جلسہ ہوا، کھانا ہوا اور آقا نے دعوت توحید دی. تیسرے دن پھر دعوت کی اور پھر جلسہ ہوا. دار ابی طالب میں وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت 3 دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت توحید دیتے رہے. اور جب یہ بیان ہو چکا اس میں حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور اس کو ابن اسیر اور امام طبری اور دیگر مورخین تاریخ الکامل میں رقم کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی باتیں 3 دن سن کر آپ کی مدد کرنا، ہمیں اس عمل سے بھی محبت ہو گئی ہے.
ہم نے آپ کی نصیحت خوب قبول کر لی ہے. یہ الفاظ ہیں ما احب الینا معاونتک اقبلنا لنصیحتک واشد تصدیقتنا لحدیثک. انہوں نے کہا ہم نے آپ کی معاونت سے پیار کر لیا, آپ کی نصیحت قبول کر لی اور آپ کی بات کی تصدیق کا اعلان کر دیا. اب میری سمجھ میں نہیں کہ اب اعلان کچھ اور بھی ہوتا ہے, کوئی اور بھی اعلان رہ گیا. وہ حضرت ابو طالب جس اعلان کا انتظار لوگوں کو ان کی عمر مبارک کے آخری دن تک ہے کہ کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں, یارو تمہارے کانوں تک آواز نہ پہنچے تو ہمارا وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں, وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں, پہلے دن کا کر چکے ہیں. امام ابن اسیر بیان کرتے ہیں فقال ابو طالب ما احب الینا معاونتک واقبلنا لنصیحتک وشد تصدیقنا لحدیثک وہؤلاء بنو ابیک مجتمعون وانما انا احدهم. یہ سارے آپ کے باپ کی اولاد خانوادہ بیٹھا ہے, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم آج کے بعد آپ جو دعوت لے کے اٹھے ہیں اس کی مدد و نصرت ہمارا فریضہ ہوگا. یہ پہلے ہی دن وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت پہلا ہی اعلان ہے. اب یہ اعلان کیوں نہ ہوتا؟ جو بڑی ایمان افروز بات ہے وہ یہ کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے آپ کے بچپن کے وقت سے نبوت مصطفیٰ کے دو گواہ ہیں. ایک آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب. اعلان نبوت ابھی مدتوں بعد ہونا تھا, ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پنگورے میں تھے, انگلی پکڑ کے چلتے تھے. اس وقت سے جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ اور عینی شاہد ہوئے علامات نبوت محمد کے, وہ عبد المطلب و ابو طالب ہیں. اور میں جو بات کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھ لیں, کچھ بھی یاد نہ رہے تو ایک حوالہ ہی کافی رہے گا, اور وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں. کہاں سے؟ صحیح بخاری جلد اول اس کا صفحہ 324 اور حدیث کا نمبر 963, اور امام بہقی کی السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 491 حدیث کا نمبر 6425. امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج کیا. باقی حوالے اس کے بعد آتے ہیں. وہ یہ, اس کی تفصیل آگے میں دوں گا, اور تفصیل کے لیے بلکہ میں اس کے آپ کو تفصیل بتا دوں, پہلے حوالہ جات کا قصہ ایک طرف ہو جائے, اس کے بعد اسے امام سیوطی نے روایت کی. اہل سنت کے ہاں بھئی آپ سمجھ لیں, کئیوں کو پتہ ہے, اہل علم کو پتہ ہے تو کہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا. اہل سنت کے ہاں لفظ امام جو ہوتا ہے وہ امام فی الولایت کے علاوہ ایک علم کے مرتبے کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کرتے. اس لیے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم, تو اہل سنت کے ہاں لفظ امام یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے, یہ امام ولایت کا معنی نہیں. مگر ایک سمجھ لیں, سنی صحیح العقیدہ اہل سنت صرف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے لے کے آج مسجدوں کے اماموں تک بھی سارے امام مانے, مگر یہ کہے کہ ان ساروں کی امامتیں ایک حسین کی امامت پہ گرد پر قربان. جو ان سارے امام حسین کی گرد پر قربان کرے وہ اہل سنت ہے. اللہ کے بندو, 1400 سال میں 10,000 لوگوں کو, ہستیوں کو, بزرگوں کو امام ماننے والوں, 10,000 بزرگوں کو امام ماننے والوں, سب 10,000 اکابر کو, لاکھ اکابر کو, بزرگوں کو امام کہتے ہو, صبح و شام کہتے ہو, اور جب اس ذات کی بات آتی ہے کہ
کہ इमामत जिनके कदमों से निकली है वहां नहीं कहते। अगर कोई विलायत में इमाम बना है तो हुसैन के सदके, कोई तकवा में इमाम बना तो हुसैन के सदके, कोई इल्म में इमाम बना तो हुसैन के सदके, कोई फिका में, हदीस में, तफसीर में, शरीयत में, तारीख में, जिस जिस मैदान में जो इमाम बना वो हुसैन के कदमों के सदके। हर किसी को इमाम कहते हुए खुशी करते हो, और जब इमामतों के इमामों के इमाम की बात आती है, जिसकी झोली की खैरात में इमामत बढ़ती है, वहां हजरत हुसैन कहते हैं। और आपको पता है, अहले सुन्नत होने के नाते मैं फिक्ही मशरब में हनफी हूं। अपनी फिक्ही मशरब में मैं इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद हूं, हनफी हूं। तो मेरी फिका में इमाम अबू हनीफा वो इसलिए इमाम है, मेरा फिका का इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा इसलिए मेरा इमाम है कि वो इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद बाकिर का गुलाम है। और उन्होंने खुद कहा, हुसैन को फकत हजरत हुसैन कह के चल पड़ने वालों और इमाम कहने से कतराने वालों, इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, इमाम अबू हनीफा में फरमाया, जिसको फिका के अहले सुन्नत के फिका के सब इमाम आजम कहते हैं। उन्होंने कहा, लौलस सनातान लहलकन नामान, खुदा की इज्जत की कसम, अगर इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक के कदमों में जो मैं 2 साल बैठा, अगर मेरी जिंदगी में वो 2 साल न होते तो मैं हलाक हो गया होता। अरे ये घराना तो ये तो वो इमाम हैं, ये वो इमाम है जो इनके कदमों में 2 साल बैठ जाए वो इमाम आजम बन जाए, जो इनके कदमों में बैठ जाए इमाम हो जाए। तो मुझे तो खुदा की इज्जत की कसम, इमामत से ऊपर चुके नबुव्वत हो नहीं सकती, नबुव्वत हो नहीं सकती, खत्म नबुव्वत है। हुजूर के बाद कोई किसी को नबी कहे काफिर होगा, नबुव्वत हो नहीं सकती। और इमामत से ऊपर कोई और लफ्ज नजर आता, मैं हुसैन को इमाम ना कहता, वो लफ्ज कहता, इमाम से ऊपर कुछ होता। वो तो इमाम कदमों से इमाम बनाने वाले हैं। ये तो फातिमा ज़हरा का घराना है, जो उनके दर पे साइल हो जाए इमाम हो जाए। वो तो इमामत खैरात में दे देते हैं, हाय हाय हाय, वो तो खैरात में दे देते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो तो इमाम जलालुद्दीन सियूती ने रिवायत किया, जो वाक़े आगे बयान करने वाला हूं, मैं यूं ही करूंगा कि हवाले सारे पहले सुना दूं ताकि आपको पता हो कि बात कितनी पुख्ता सनद की है। अल-खसाइसुल कुबरा में इमाम इब्न असाकिर ने बयान किया, इमाम कुस्तुलानी शारे बुखारी उन्होंने बयान किया है, इमाम हलबी साहिब सीरत हलबिया ने बयान किया, अल्लामा अहमद ज़हनी दहलान ने बयान किया, अल्लामा बलाजरी ने बयान किया, अल्लामा शहरस्तानी ने अल मिलल वल निहल में बयान किया। ये तमाम मुहद्दिसीन आइम्मा उलमा ये कसरत के साथ रिवायत करते हैं। वाक़या ये है, वाक़या कि रावी बयान करते हैं कि अहले मक्का में बड़ा शदीद कहत आ गया। आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक बहुत थोड़ी थी, छोटी उम्र थी, कहत आ गया, 2 साल कहत रहा। रुवात बयान करते हैं कि हम मक्का में पहुंचे और देखा 2 साल से कहत था, बारिश न थी, लोग बड़े परेशान थे, वादियां जल गई थी, फसलें जल गई थी। लोग वो कहते हैं कि मैं हरम काबा में पहुंचा, ख़ास बात है, हरम काबा में तो अहले मक्का कुरैश सब लोग परेशान होकर कहत से खाना काबा के पास खड़े होकर दुआ कर रहे थे बारिश की। वो कहता मैं भी शरीक हो गया। तो दुआ में कोई लात को पुकारता था। अब ये मैं करीना दूसरी दलील दे रहा हूं
پہلی دار ابی طالب کی ہو چکی، اب دوسری دلیل آ رہی ہے۔ کوئی لات کو پکارتا، کوئی منات کو پکارتا، کوئی حبل کو پکارتا، کوئی عزا کو پکارتا اور بارش مانگتے، بتوں کے نام پکار پکار کے بارش مانگتے۔ جب پریشان ہوئی تو بارش تو نہیں آئی، کچھ نہیں بنا، تو کسی نے بآواز بلند کہا بھئی تم کیا کرتے ہو، بارش قحط اتنا شدید ہے، آؤ سب مل کے حضرت ابو طالب کے پاس چلے۔ حضرت ابو طالب کے پاس چلے تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا، اور سارے اہل مکہ کے معززین کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس جا پہنچا بارش کے لیے۔ انہوں نے فرمایا رک جاؤ، ذرا سورج ڈھل لے اور تیز ہوا رک لے۔ فرماتے انتظار کیا، جب سورج ڈھل گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے لیا، آقا کو کپڑا لپیٹ کر، آقا بعض روایتوں میں آتا ہے ساتھ انگلی پکڑ لی، بعض میں آیا اٹھا لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی چھوٹی عمر میں تھے، ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے کے چل پڑے۔ اب پہلی بات تو سن لیں، ہر کوئی بارش مانگنے کے لیے لات کی طرف راجع تھا، منات کی طرف رجوع تھا، حبل اور عزا کی طرف رجوع تھا۔ جو مشرک و کافر تھے وہ قحط میں بتان حرم کو پکارتے تھے، اور ابو طالب کے پاس جب آئے تو وہ نہ لات کی طرف گئے، نہ منات کی طرف، نہ حبل نہ عزا، وہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی بات تو ذہن میں تھی نا، بولیے، کوئی بات تو ذہن میں تھی۔ ارے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر مبارک آقا کی سال 2 سال تھی۔ جنہوں نے سال 2 سال تک اتنا کچھ دیکھ لیا تھا، سال 2 سال کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ 360 بت لات منات حبل عزا انہیں چھوڑ دیا، اور قحط میں ان سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو اٹھا لیا۔ 2 سال میں اتنی سمجھ آ گئی تھی، تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا، تو 40 سال تک یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون، یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون۔ قربان جائیں عقل پر، لے کے چل پڑے، اور آقا علیہ السلام کو لے کر تو کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اٹھا لیا، اور آپ کی پشت مبارک کعبۃ اللہ سے لگا دی، حضور کو کعبہ کے ساتھ مس کر دیا، اور کعبۃ اللہ سے مس کر کے اوپر اٹھایا، اور اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ، لوگ لات و منات کو پکار رہے تھے، بتان حرم کو، اور جب انہوں نے دعا شروع کی کسی بت کا نام نہیں لیا، کہا اے رب، اے پروردگار، اے باری تعالی۔ 3 بار جملہ کہا، کیا؟ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اے باری تعالیٰ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت ابو طالب پر اعتراض زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ حضور کا وسیلہ سکھایا انہوں نے دنیا کو۔ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، 3 بار دعا کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ان کے نیچے دیر نہیں گزری تھی، آسمان پر بادل چھا گئے، اور دعا کے کلمات حرم کی فضا میں ابھی گونج رہے تھے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں مسجد نہ گر جائے۔ اور اس موقع پر پھر حضرت ابو طالب نے جب بارش ہو گئی اور حضور کا کمال دیکھا، ارہاس بولتے ہیں اس کو، نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں، پہلے ہو تو ارہاس بولتے ہیں، یہ علمی بات سمجھا دی، مگر عرف عام میں آپ معجزہ سمجھ لیں۔ تو اس موقع پر جب یہ معجزہ، یہ برکت دیکھی تو شاعر بھی تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے آقا کی شان میں 2 شعر کہے، ہائے ہائے، آقا کی شان میں 2 شعر کہے، اور وہ جو 2 شعر ہیں ان کو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں روایت کیا۔
میں وہ ذوق، اور پھر وہ شعر کہے، اور پھر بعد میں عمر بھر لکھتے رہے اسی قصیدے میں، حضور کا قصیدہ لکھتے رہے لام کے قافیے میں، اور وہ کوئی 100 سے زیادہ اشعار صرف لام کے قافیے میں حضور کی شان میں لکھ ڈالے، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، قصیدہ۔ باقی تو آپ دیکھتے رہیں گے، صرف ابو طالب کے دیوان کی زیارت کرانے کے لیے دیوان ابی طالب ساتھ لایا ہوں، جی بھر کے زیارت کر لو، میں تو رات دن اندھیروں میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ دیوان ابی طالب ہے، اور خرید کر سعودی عرب سے لایا ہوں، سعودی عرب سے خرید کے لایا ہوں، مدینہ طیبہ سے کئی نسخے خریدے، ہر کتاب دنیا سے ایک ایک نسخہ خریدتا ہوں، یہ ہر بار جاتا ہوں تو ایک نسخہ خرید کے لے آتا ہوں، پتہ نہیں کتنے خرید، یہ ڈر رہتا ہے کہیں چھپنا بند نہ ہو جائے، جتنے نسخے خرید لوں۔ تو وہ اس میں فرماتے ہیں، اب میں تھوڑا اجازت دے تو میں اپنے ذوق میں شعر پڑھوں گا، سنیے۔ وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں قربان جائیں ابو طالب، کوئی کیا کہتا پھرے میں تو قربان جاؤں، ہائے ہائے ہائے، انہی شعروں پر ہی قربان جاؤں بس، ہائے ہائے۔ وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ۔ آگے بیان کرتے ہیں، کذبتم ورب البیت نبذا محمد، ولما نطاعن دونه ونناظلی ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا وحلائلی۔ اب ترجمہ سن، میرے حساب میں تو یہ موضوع یہی ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اب بتانے ہیں قرائن تو بتاؤں گا۔ تو جب بارش آ گئی حضور کے چہرہ پاک کو دیکھ کر تو حضرت ابو طالب گنگنا اٹھے اور کہنے لگے وَبْيَدَّ، اے سفید خوبصورت گورے چہرے والے، اے سفید روشن چہرے والے حبیب، آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے سے بادلوں سے بارش لی جاتی ہے، آپ کے چہرے کے توسل سے بادلوں سے بارش لیتے ہیں، اور آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں 2 سال کی عمر میں آقا، ہائے ہائے۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 سال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا 40 سال کے بعد کا زمانہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں، ابھی 2 سال کی عمر میں فریاد رس ہو گئے تھے یا 40 سال دیکھ کر کہنا تھا؟ ارے جو لوگوں نے 40 سال کے بعد دیکھا، ابی طالب کی نگاہ 40 سال پہلے دیکھ رہی ہے۔ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ عمر 2 سال ہے اور اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں، اور پھر کہتے ہیں بنو ہاشم، ہاشم کی بھوکی پیاسی ہلاکت میں گری ہوئی اولاد، ہاشم کی بھوکی پیاسی پریشان حال اولاد ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتی ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ ہی کے دامن میں ساری نعمتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ 2 شعر اس موقع پر کہے، اگلے 2 شعر بعد میں کہے اعلان نبوت کے بعد، تو پورا قصیدہ لامیہ عمر بھر میں بنا۔ اس میں فرمایا لوگوں، میرے حبیب محمد کی نبوت کا انکار کرنے والوں،
ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں، مزاحمت کرنے والوں، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، سنو، بیت اللہ کی قسم، تم نے غلط خیال کیا کہ تم ہم سے لڑ کر محمد کا راستہ روک لو گے، اور تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم سے مغلوب ہو جائیں گے۔ نہیں، ابھی تو ہم زبانی دفاع کر رہے ہیں، ابھی یہ وقت نہیں آیا، ابھی تو محمد کے دفاع میں ہم نے ابھی تک نیزے نہیں اٹھائے اور تیر نہیں اٹھائے، ہم تو نیزے بھی اٹھائیں گے، تیر بھی اٹھائیں گے، یہ فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں تم نے غلط خیال کیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے، ہرگز نہیں، اگر وقت آیا تو حضرت ابو طالب قربان جائیں آپ کے جذبہ محبت پر، کہتے ہیں وقت آیا تو خدا کی قسم ہم اس محمد کے ارد گرد اپنی جانیں لے کر بچھ جائیں گے، اور ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ یہ ان کا اعلان ہے، جو مرضی آپ کا کہتے پھر۔ یہ ابو طالب ہیں۔ اب اور پھر آگے آگے چلیے، یہ تو قحط تھا جو اس دور ابو طالب میں آیا، اور توسل چہرہ مصطفیٰ کا کیا کعبۃ اللہ کے صحن میں، جہاں لات منات 360 بت، اندھے گونگے بہرے بت اپنی حال کی نگاہوں سے ابو طالب کو تک رہے ہوں گے کہ ہم 360 پڑے ہیں اور بارش اور کات میں وسیلہ محمد کا دے رہا ہے، ہمیں نہیں تکتا، تمہیں کیوں تکے؟ اس کے کوئی غرض واسطہ ہی تمہارے ساتھ نہیں، وہ موحد ہے۔ اب اگلی حدیث، تیسری دلیل، پھر قحط آقا علیہ السلام کے دور میں آیا، میں جوڑ رہا ہوں، بڑا شدید قحط آیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جلد اول صفحہ 127، اور پھر امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فتح الباری کے علاوہ یہ پھر ابن عبد البر نے بیان کیا تمہید میں، پھر امام سہیلی نے بیان کیا، پھر امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الکبیر میں، اور تمام محدثین میں، جن میں اول امام بخاری الجامع الصحیح میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک راوی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام منبر پہ تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنا قحط تھا کہ فصلیں سوکھ گئی تھی، لوگ مرنے کو تھے، درخت سوکھ گئے تھے، جل گئے تھے، جانور نڈھال ہو کے مر رہے تھے۔ حالت خطبہ میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے مویشی ہلاک ہونے لگے، بچے بھوک سے مرنے لگے، قحط سالی کی انتہا ہو گئی۔ عرض کیا اللہ کے حضور ہمارے لیے بارش کی سفارش کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب فریاد سنی تو حالت خطبہ میں میرے مصطفیٰ کے دست اقدس اٹھ گئے، اور آپ نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمان صاف تھے، بادلوں کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، بس ابھی ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھے تھے کہ آسمانوں پر بادل امنڈا ہے، اور ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آقا جب منبر سے اترے تو ریش مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور پھر بارش رہی۔ اگلا دن فرماتے ہیں کہ 8 دن گزر گئے، اگلا جمعہ آ گیا، بارش ایک لمحہ نہیں تھمی۔ آقا علیہ السلام پھر خطبے کے لیے منبر پہ خطبہ جمعہ کے لیے، پھر اعرابی کھڑے ہو گئے، اب وہ راستے بھر گئے، وادیاں پر ہو گئیں، نالے بہنے لگے، لوگوں کے چلنے کی جگہ نہ رہیں، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب مر گئے، خدا کے لیے اب اس بارش کو تھما دیں، روک دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے انگلی کھڑی کی اور اس طرح کا اللہم حوا علینا ولا علینا، وہ عرش سے فرش تک کائنات ان کے زیر نگی ہے، ہاتھ کھڑا ہوا، عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے ارد گرد ہو، اوپر نہ ہو۔ بس جو انگلی کا اشارہ کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم بادل پھٹتے جاتے تھے، دوڑتے جاتے تھے، ارد گرد جنہیں ضرورت تھی بارش رہی، جو وادی بھر گئی تھی وہاں رک گئی۔ یہ تو واقعہ حدیث کا۔
امام طبرانی اور امام اسقلانی نے یہاں پر بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب منظر یہ ہو چکا تو حدیث پاک میں ہے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے لوگوں آپ کے ایمان کی جلا کے لیے یہاں وہ بات آ رہی ہے. جب منظر دیکھ کے خوش ہوئے، اب یہ اس وقت کی بات ہے مدینہ کی، جب حضرت ابو طالب اس دنیا میں اس میں نہیں تھے، مدینہ کی بات ہے. تو جب خوش ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور منظر دیکھ کر، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہنسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے منظر دیکھ کے، اور ایک ہی بات کہی، کیا؟ خوش ہو کے ہنسے اور مسکرا کے فرمانے لگے منظر کے سامنے، فرماتے ہیں لو کان ابو طالب حیا لقرۃ عینا، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. ہائے ہائے. اب ایمان سے کہیے ایسے موقع پر کون کسے یاد کرتا ہے؟ کوئی کسی کافر کو یاد کرتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو اس کو یاد کرتا ہے؟ جو دنیا سے حالت کفر میں گیا ہو اسے یاد کرتا ہے؟ یہ بھی کہہ فرما سکتے تھے میرے بابا عبداللہ زندہ ہوتے، میری اماں آمنہ ہوتی، خدیجۃ الکبریٰ ہوتی، فلاں ہوتے، جس نے کا نام چاہتے لے سکتے. مگر ایک وجہ تو یہ تھی، آقا کو وہ یاد تھا کہ جب قحط ہوتا تو میرا چچا ابو طالب مجھے اٹھا کر سینے کعبہ میں لے جا کر میرے چیلے کا وسیلہ دے کر بارش مانگتا تھا، اور بارش آتی تھی. آج وہ چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور خدا کی قسم بارش کا یہ منظر دیکھتا تو اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اور آگے سنیے، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ارے اس سے بڑی بھی دلیل ایمان کوئی ہے؟ اور پھر آگے کیا فرماتے آقا علیہ السلام؟ فرما کر فرمانے لگے ہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے چاچا ابو طالب کے شعر سنا دے. ہائے 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 ہائے، وہ جو میرے بچپن میں کہے تھے کوئی شعر سنا دے. مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، کچھ اور صحابہ کھڑے ہو گئے، اور بھی حدیث میں آتا ہے کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آگے سب سے مولا علی المرتضیٰ، عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کأنک اردت قولہ وابید یستسقی الغمام بوجہہ. آقا ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کا یہ شعر سننا چاہتے ہیں. فرمایا ہاں وہی. پھر مولا علی المرتضیٰ نے یہ شعر گنگنایا. پھر اس کے بعد یہ تو 2 سال کی عمر پر وہ گواہ ہیں نبوت کی علامت کے. اب آقا علیہ السلام کی عمر پاک اور بڑھ جاتی، اور عمر پاک اسی طرح 9 10 سال 11 سال 12 سال کے لگ بھگ ہو جاتی. اس زمانے کے بھی علامات نبوت کی. اب دادا نہیں تھے، عبد المطلب نہیں تھے، اب تنہا ابو طالب گواہ ہیں. ان کی گواہی حضور کی نبوت پر اعلان نبوت سے پہلے 40 سالوں پر محیط ہے. ارے اتنی بڑی گواہی 40 سالوں پر محیط ہے. آقا علیہ السلام کے بچپن، قریش تاجروں کا قافلہ، حضرت ابو طالب اس کے سربراہ، چونکہ متولی کعبہ آپ تھے اور سوسائٹی میں ان کو امامت و سربراہی کا درجہ حاصل تھا، وہ متولی کعبہ تھے. تو وہ قافلہ عرب تاجروں کا، آقا علیہ السلام بھی چچا کے ساتھ چل پڑے. تو وہ لے کے چل پڑے تھے روم، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، ملک شام کی طرف. راستے میں، اور یہ جو حدیث بتا رہا ہوں واقعہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے. جامع ترمذی مرقم حدیث جو جلدیں ہیں نئی، اس کی جلد 6 صفحہ 14 حدیث کا نمبر 3920. حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ چل پڑے. راستے میں پہنچتے پہنچتے ایک مقام آیا اور وہاں اس مقام پر جا کے رکے. وہ بحیرہ راہب کی جگہ تھی. آقا علیہ السلام کو جب اتارنے لگے تو وہ دوڑ کر بحیرہ راہب، ضعیف العمر راہب تھا. یہ وہی راہب ہے جس سے حضرت سلمان فارسی ان کے شاگرد تھے، اس کی زیر تربیت تھے. اس سے حضور کی باتیں سن سن کر حضرت سلمان فارسی غائبانہ عاشق مصطفیٰ ہو گئے تھے، اور وہ ان سے باتیں سن کر مدینہ آ گئے تھے کسی یہودی کے غلام بن کر، تاکہ جب یار یہاں آئے گا تو پھر میں حضور کی غلامی میں چلا جاؤں گا. وہ بحیرہ راہب، اس نے حضور کو دیکھا، قریب آ گئے
اور آ کے اتارا اور ساتھ لے گئے اور آ کے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے ان کے الفاظ ہیں فقالا فجاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین فقال له اشیاخ من قریش ما علمک، اس نے کہا یہ رسول رب العالمین ہے، یہ سید العالمین، اور اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ 12 برس کی عمر مبارک، بحیرہ راہب بتا رہا ہے۔ اور سننے والا کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ اور سارا سن کر جو قریش کے اشیاخ تھے، بوڑھے بزرگ سردار، وہ بولے اے راہب بحیرہ، یہ سارا کچھ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ بحیرہ راہب نے جواب دیا، بنیاد فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبک شجر ولا حجر الا خر ساجدا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا جب تم گھاٹی سے اترے، میں نے دیکھا نہ کوئی درخت ایسا تھا نہ کوئی پتھر ایسا تھا جو اسے دیکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور اس نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہود اس کی طاق میں ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اتنے میں 8 یہودی وہاں آ نکلے تھے۔ کتنے؟ 7 یہودی، 7 وہاں آ نکلے۔ اس نے پوچھا حضرت ابو طالب اور قریش سرداروں کے سامنے، بھئی تم کیوں آئے ہو؟ ان سب کے سامنے انہوں نے کہا ہمیں اپنے کاہنوں راہبوں نے خبر دی ہے اور بڑے عالموں نے خبر دی ہے، کہ رہبانوں نے خبر دی ہے، احبار نے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی پیدا ہو چکا ہے، اور خبر یہ ملی ہے کہ وہ اس آج کے ان دنوں میں ملک شام کی طرف سفر پہ ہے، ہم انہیں پکڑنے کے لیے نکلے۔ بحیرہ راہب نے کہا حضرت ابو طالب کو، ان کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا، سن لیا، شام میں نہ لے جاؤ، یہ نبی آخر الزمان ہے، لوگ ان کے در پہ ہیں، انہیں آپ بحفاظت واپس بھیج دیں۔ اب اگر حضرت ابو طالب ابو بحیرہ راہب کی اس بات پر یقین نہ کرتے تو سمجھتے گپ مار رہا ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے چونکہ میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، ویسے ہی بات کر رہا ہے، تو بات ادھر سے ادھر نکال لیتے اور اس کے بعد کھانا کھا کر وہاں کھانا کیا اس نے حضور کے اعزاز میں اور آگے چل پڑتے۔ مگر عمل کیا؟ دعوت سے اٹھے تو ہم تمام کتب میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، امام حاکم نے مستدرک نے بیان کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث اور کتب سیر میں امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور اتنی تمام کتب کے اندر کثرت کے ساتھ یہ روایات آئیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، دلائل النبوت میں بیان کیا، اٹھے حضرت ابو بکر کو بلایا حضرت ابو طالب نے، اور حضرت بلال کو بلایا، ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی، اب یہ اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں، یہود جان کے درپے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی، اب یہ اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں، یہود جان کے درپے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا ان کی حفاظت کے ساتھ۔ گویا 9 برس کی عمر میں بحیرہ راہب نے حضور کی رحمت للعالمین پر، رسول رب العالمین ہونے پر، خاتم النبیین ہونے پر جو کچھ کہا تھا، ابو طالب نے عمل کر کے اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ آگے پھر ابو طالب کے ایمان پر بات کرتے ہوئے ہمیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل تاجدار کائنات کے ساتھ کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وادی مکہ کے سردار قریش، بڑے بڑے طاقتور اثر رسوخ والے لوگ سب اس نبی آخر زمان کے دشمن ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ارینج کیا کہ میرے محبوب، حضور ان کے محبوب تھے، میرے محبوب یہ دشمن ہو گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں مستقل آپ کے ساتھ ایک گارڈ رکھ دوں۔ ہائے ہائے ہائے،
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے بھی ابو طالب کی دشمنی بڑھ گئی ہو کہ حضور کا گارڈ کیوں رکھا تھا؟ محافظ نہ رکھتے تو شاید ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا کچھ کرنے تک۔ علی کو محافظ نہیں دے رہا، بلکہ باری باری محافظوں میں علی کو بھی محافظ بنا رہا ہے۔ حفاظت مصطفیٰ کی کر رہے ہیں ابو طالب۔ تو کچھ تو سمجھ ہے نا بات کی۔ ہائے 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 ہائے، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ یہ تو تھا جو حضور کی 40 برس کی عمر مبارک سے لے کر 53 برس تک 13 برس ہر روز یہ عمل رہا کہ حضرت ابو طالب 13 برس تک ہر روز ایک گارڈ مقرر کرتے، اور پھر یہ محافظ اور گارڈ کا عمل، یہ طریقہ جو چچا نے بنا دیا تھا، یہ مدینہ میں بھی جاری رہا، اور مدینہ میں بھی در دولت کے سامنے مسلح گارڈ کھڑا ہوتا۔ اس وقت تک یہ معمول رہا جب تک یہ آیت نہ اتر آئی واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے آیت اتاری، جبرائیل میرے مصطفیٰ کو بتا دے محبوب اب گارڈ ہٹا دے، ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ ہائے ہائے، اب ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یعصمک من الناس، اب میں عاصم مصطفیٰ ہو گیا ہوں۔ میں یعصمک، یعصم فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل اللہ ہے، فاعل عاصم کہلائے گا، اور اس کا مفعول جس کی عصمت حفاظت ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے، تو عاصم خدا ہوا، معصوم مصطفیٰ ہوا۔ یہ تو ہے 53 برس کا معمول۔ یارو آؤ ذرا 3 برس شیب ابی طالب کے بھی تک لیں۔ یہ تو 53 برس کا معمول، 13 برس کا معمول ہے ہر روز کا، مگر جب معاشرتی مقاطع ہو گیا تھا، کفار و مشرکین کو مصطفیٰ کی باتیں پسند نہیں آئی تھی، ان کی اٹھتی ہوئی تحریک ان حکمرانوں کے تخت کو، ان کے قریش اور سرداران مکہ، کفار سرداران مکہ، ان کے تخت کو مصطفیٰ کا وجود خطرہ لگنے لگ گیا تھا، ان کا تخت ڈولنے لگ گیا تھا، ان کی سرداریاں لرزنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ نے تو ہماری سرداریوں کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے، وہ دشمن ہو گئے، اور بڑھتے بڑھتے وہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ کی خاطر پورے بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اور ابو طالب کے نام پر شیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ کیوں کیا؟ ان سرداران قریش کافروں کے اس تخت کو خطرہ لاحق ہوا وجود مصطفیٰ سے، کہ یہ تخت ظلم و جبر کا تخت، جہالت و کفر کا تخت یہ لرز رہا ہے۔ وہ جو تخت جب یزید بیٹھا، جس تخت پہ یزید پلید بیٹھا، تو پھر وہ تخت کوئی اور تخت نہ تھا، وہ تسلسل سے پھر وہی تخت بن گیا جس کو خطرہ مصطفیٰ سے لاحق ہوا تھا۔ آج اسی تخت کو حسین سے خطرہ لاحق ہوا۔ 3 سال شیب ابی طالب نے قید کر دیا۔ اس عرصے میں کیا معمول تھا؟ آؤ ابو طالب کا معمول سن لو۔ امام ابو نعیم اصبہانی بیان کرتے ہیں دلائل النبوت میں، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، امام بہقی دلائل النبوت میں، صاحب سبل الہدا بیان کرتے ہیں امام شاہ علامہ شامی، امام شمس الدین ذہبی بیان کرتے ہیں، اور دیگر محدثین اور مورخین نے اس کو کثرت سے اتفاق سے بیان کیا۔ خاص بات بتانا چاہتا ہوں، 3 سال رہے شیب ابی طالب میں، تو احادیث کی کتب میں کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَاجِعَهُمْ، جب لوگ رات کو اپنے اپنے بستروں پہ چلے جاتے، ابو طالب کے کام سن لو، ابو طالب کرتے کیا تھے؟ اگر تو کسی کو ناپنے کا پیمانہ ان کی محبت اور ان کا عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا، تو پھر پیمانہ یہ ہے، اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشا اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے پھرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر، تو حضرت ابو طالب کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، چونکہ لوگ جھانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے،
جب تھوڑا سا اندھیرا، اور خود بیٹھے تکتے رہتے، جب اندھیرا چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جھانک تانک نہیں کر رہا ہوگا، حضرت ابو طالب خاموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے، ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے، ہائے ہائے، کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے، محمد پر نہ ہو۔ اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے، یتیم بھتیجے تھے، یتیم بھائی کے بیٹے تھے، محبت بہت تھی، محبت بہت تھی، اور یہ صرف وہ طبی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، مان لیا، کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جتنی محبت ہو، لاکھ ہو، مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ بھتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے؟ اگر خالی یہ عمل بھتیجا سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے، علی کو نہ لٹاتے، اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں، نبی آخر الزماں کر کے بھی تھی، اور اگلی رات دوسرے بیٹے کو لٹا دیتے، پھر کسی بھائی کو لٹا دیتے، چچا زاد بھائیوں کو 3 سال تک ایک رات بھی مصطفیٰ کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیا، 3 سال تک، اور بنی ہاشم کے جوانوں میں سے، اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں سے، بھتیجوں میں سے ایک ایک کر کے بستر پہ لٹاتے تھے۔ یہ ابو طالب کی وہ قربانی ہے۔ ارے ساری بات چھوڑ دو، خدا کی قسم ان 3 سالوں کی راتوں کی قربانی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کے ایمان ابو طالب کے 3 سالوں کی راتوں کے اس عمل پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر آگے ایک بڑی خاص 7ویں دلیل اور قرینہ دے رہا ہوں، بڑی توجہ سے بات دل و دماغ میں اتارنے کی ہے۔ میری نظر میں 2 واقعے گزرے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہیں اور بے آب و گیا ریگستان وادی مکہ کا اس پہ لیٹے ہیں، اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور وادی ہے، پیاس ہے، پانی میسر نہیں، وہ لیٹے ہیں، اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ ان کے دوڑنے نے صفا مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا۔ اس کیفیت میں پیاس کی شدت بڑھی، اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم انہوں نے شدت پیاس میں ایڑی رگڑی، اور ان کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ نکل آیا، چشمہ آب زمزم کا چشمہ بن گیا۔ وہ آج تک 4000 سال سے وہ چشمہ رواں ہے۔ وہ چشمہ حضرت اسماعیل کی خاطر نکلا، بس ایک چشمہ دنیا نے دیکھا تھا۔ آؤ جاوا ہاؤس میں مجلس حسین میں بیٹھ کر روح حسین کو خوش کرنے والوں، آج ایک چشمہ اور بھی بتا دوں۔ سنا ہے وہ چشمہ؟ سنا ہے کبھی؟ بیان ہوا؟ آج ایک چشمہ اور سن لو۔ ایک چشمہ جو اسماعیل کی پاک ایڑی سے نکلا وہ زمزم ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک چشمہ مصطفیٰ کی ایڑی سے بھی نکلا۔ ایک چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی سے نکلا۔ حوالہ سن لو پہلے، طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے روایت کیا، امام اسقلانی ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا، ابن جوزی نے صفوۃ الصفا میں روایت کیا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر میں، ابو یوسف شامی اور دیگر کتب میں، امام حلبی نے سیرہ میں روایت کیا وہ چشمہ کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت عمرو بن سعید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انا ابا طالب قال، اور ایک بات سن لو، یہ روایت اہل تشیع کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی ہے۔ راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں، اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے۔ کیا؟ عمرو بن سعید صحابی ہے، اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے۔ مجھے
فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ امام ابن عسقلانی لینے والا ہو، حضرت عمرو بن سعید لینے والے ہوں، اور اگر کوئی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے فن حدیث میں تو بتا دیں، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی۔ انہوں نے کہا قال کنت بذل مجاز، میں اپنے آقا کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی ذل مجاز میں تھا۔ خود بیان کرتے ہیں وادی ذل مجاز میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی، اور پیاس شدت کی تھی تو میں نے حضور سے عرض کیا، میرے پیارے حبیب مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا کہیں سے۔ ہر طرف دیکھا، آقا پریشان ہو گئے، طرف اٹھے، میرے چچا کو پیاس ہے، میرا چچا پیاسا ہے۔ یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضرت عباس، آپ کو معلوم ہے جب اس طرف آئے تھے چچا، اور ایک قانون کے مطابق سب قیدیوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا، اسی طرح ہے نا غزوہ بدر کی بات، تو انہیں بھی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا سب کی طرح، اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے، چونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا، تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بے آرامی اور رسیوں کی تکلیف سے، اور صبح اٹھے میرے آقا کی چشمان مقدس سوجی ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیوں سوجی؟ فرمایا ساری رات سو نہیں سکا۔ کیوں نہیں سو سکے میرے آقا؟ اس لیے کہ چچا عباس جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کی کراہنے کی آواز آتی تھی اور میں سو نہیں سکتا تھا۔ تو صحابہ کو بلایا اور کہا کوئی ایسی سبیل نہیں کر دیتے کہ میں اپنے چچا عباس سے بھلائی کر لوں؟ تو پھر قانون آسمان سے بدل گیا، رسیاں ڈھیلی کر دی مشکیں، اور حضرت عباس کی خاطر قانون الہی بدل گیا۔ حضور کو چچا کے کراہنے کی آواز نے رات کی نیند گوارا نہیں کی۔ یہ ذرا چچا کے ساتھ ایک تعلق یہ دیکھ لیں، اور ابھی قبول اسلام نہیں ہوا تھا ان کا، اس وقت کی بات ہے، وہ تو باندھنے کی بات تھی۔ حضرت ابو طالب نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ پیاس شدت کی ہے، حضور پریشان ہو گئے۔ جب پانی کہیں سے نہیں ملا، خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے فشکوت، میں نے شکایت کی میرے آقا میں پیاسا ہوں، تو حضور السلام نے دیکھا کہیں سے نہیں ملا، آپ نے ایڑی ماری، زمین سے چشمہ پھوٹ گیا، فرمایا چچا ابو طالب چشمہ آپ کے لیے ہے۔ ایڑی سے چشمہ نکال کے چچا کو پانی پلایا۔ واقعہ تو محدثین بیان کر گئے، ہر کوئی بیان کر گیا، مگر جو راز اس سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وہ تاجدار کائنات جو دنیا میں ایک لمحے کی پیاس ابو طالب کی گوارا نہیں کرتا، جو دنیا میں ایک لمحے کی دنیاوی پیاس جس مصطفیٰ کو گوارا رہی ہے، اور ایک غیرت ایمانی سے پوچھو اسے آخرت میں ابو طالب کی پیاس گوارا ہوگی؟ جو ایک لمحے کی پیاس پر گوارا نہیں اور ایڑی مار کے چشمہ دے دیتا ہے، اور آخرت کی پیاس ہو تو خدا جانے لاکھوں چشمے مصطفیٰ چچا کو دے دے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ گوارا ہو؟ اور میں بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، مضمون تو طویل ہے، چھوڑ رہا ہوں، ایک آخری بات یہاں کر کے باقی مضمون چھوڑ کر آگے چل پڑتے ہیں جو اختتام کی طرف، ابتدا کی بات کر لی، بقا کی طرف آتے ہیں۔ اور آخری یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں، باقی دلائل تو میں نے کہا 70 شواہد صرف ایک بات میں دیے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ وہ ملتے رہیں گے۔ تمام کتب میں ابن جوزی نے روایت کیا ہے، ابن جوزی کے علاوہ امام برہان الدین حلبی نے روایت کیا، سیرت حلبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا، اور دیگر محدثین نے اپنی تمام کتب میں، امام سہیلی نے روایت کیا، علامہ ذہنی دہلان نے روایت کیا، علامہ ابن خلدون نے روایت کیا، سب کتب میں ہے وہ یہ، اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کس نے پڑھایا؟
خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ بے شک اعلان نبوت نہ ہوا تھا، اگر حضرت ابو طالب کی نگاہ 40 سال بعد کیا ہونے والا ہے دیکھ سکتی ہے اور حضور کے چہرے پاک سے وسیلہ کر سکتے ہیں بارش کا اس بچپن میں، تو آقا نہیں دیکھتے کہ یہ ابو طالب مستقبل میں آج کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ دو باتیں، ایک تو خطبہ نکاح آپ نے پڑھایا، خاص بات رکھ لینا، اور دوسرا جو مہر مقرر ہوا 20 اوقیہ کا بھی ذکر آیا، 12 اوقیہ، اور 20 اونٹنیوں کا بھی ذکر آیا ہے روایات میں، جو حضور کے لیے مہر مقرر ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والے، اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا۔ عقد خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر حضرت ابو طالب نے ادا کیا۔ اب میں نکاح و مہر کا مسئلہ بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا بھی نکاح و مہر ہوا تھا۔ جب اس جوڑے کا نکاح ہوا اور مہر کا وقت آیا، کتابوں میں آتا ہے فضائل میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمارا نکاح کون پڑھائے اور ہمارے نکاح کا مہر کیا ہو، اور تو تیسرا تھا کوئی نہیں، انہی سے تو اولاد چلنی تھی۔ رب کائنات نے فرمایا آدم و حوا دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ دو، یہی مہر نکاح ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، ارے لوگوں سوچنے کی بات ہے، ذرا عمل دیانت سے سوچو، ارے امانت سے سوچو، ارے عدالت سے سوچو، ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ سوچو کہ حضرت آدم کا نکاح ہو تو مہر مصطفیٰ کے درود کا رکھا جائے، کوئی اور مہر گوارا نہ ہو۔ کیوں کہ اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے، اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پر مہر درود بر مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کا نکاح ہو تو مہر کسی کافر کی جیب سے قبول کر لیا۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ کا نکاح ہو۔ قبول کر لیا جائے۔ آپ نے صرف خطبہ نکاح نہیں پڑھایا، مہر نکاح بھی خود جیب سے ادا کیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام، میرے آقا کی پہلی رفیقہ حیات، تاجدار کائنات کی ساری اولاد کی ماں، ارے فاطمہ الزہرا کی ماں، ارے حسن حسین کی نانی، جس کو حضور کبھی نہ بھولے، اس خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح، اور رب گوارا کر لے گا۔ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، کافر ہیں، وہ بھی تو چچے تھے، ابو لہب بھی تو چچا تھا، میری بات نہیں سمجھے، ابو لہب بھی تو چچا تھا، کسی اور کا مہر گوارا کیا ہوتا نہیں، ابو طالب کی جیب کا مہر گوارا کیا، کیونکہ اس میں سے حسین نے آنا ہے، اس صلب سے۔ آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود ٹھہرے اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا پھر، ہائے 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 ہائے، اور حضرت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مہر ادا کیا، اور اس لیے کہ اس مہر کے سے، اس نکاح سے، اس صلب میں جو اولاد پیدا ہونی ہے، اور ان کو منتخب کیوں کیا حضرت ابو طالب؟ اس لیے ان کو پتا تھا کہ جب دعوت توحید کا وقت آئے گا، اشاعت اسلام کا وقت آئے گا، تو اس وقت اسلام کی ابتدا، پہلی دعوت، پہلی مجلس، پہلا جلسہ، پہلا پیغام، اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کے گھر سے ہوگی، اور جب اس اسلام کی بقا کا وقت آئے گا تو اسی کی اولاد کے در سے ہوگی۔ اسی سے ابتدا ہوگی، ارے اسی گھر سے ابتدا ہوئی اور اسی گھر سے بقا ہوئی۔
اسلام کی ابتدا بھی یہ کر اور اسلام کی بقا بھی یہ کر. لوگوں یہ ابتدا تھی، یہ اور یہ بقا تھی. اسلام کی بقا کے لیے آقا کی یہی آل سفر کر کے پہنچ چکی ہے. یہی آل مصطفیٰ کی پہنچ چکی ہے. بقا کا وقت آ گیا ہے. امام عالی مقام نے آخری لمحہ جب جسد پاک گھوڑے سے نیچے آ گیا ہے اس وقت آواز دی ہے. آخری وقت تھا، بھائی بہن میں پیار بہت تھا. حضرت زینب بی بی زینب اور امام حسین میں پیار بہت تھا. اور کتابوں میں آتا ہے، میں نے پڑھا ہے، اتنا پیار تھا کہ مدینہ میں بی بی زینب جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی، نماز پنجگانہ کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی، ہائے ہائے، تو مصلی پر کھڑی نماز شروع کرنے سے پہلے آواز دے کر کمروں میں آ جا کے نماز شروع کرنے سے پہلے حسین کو دیکھتی تھی. معلوم نہیں نماز سے پہلے کیوں دیکھتی تھی. دیکھ کر نماز میں شامل ہوتی. شاید خیال آتا ممکن ہے نماز زندگی کی آخری نماز ہو تو حسین کو دیکھ کے پڑھ لو. یہ پیار تھا. اس لیے جب بی بی زینب نماز حسین کو دیکھے بغیر، بولیے نا، حسین کو دیکھے بغیر نہیں پڑھتی تھی تو حسین نے اس کا صلہ دیا. آواز دی، بی بی بہن زینب آخری نماز پڑھنے لگا ہوں، آج میں تمہیں دیکھوں. میں بھی آخری نماز پڑھنے لگا ہوں. آواز دی. آقا کا جسد اقدس تیروں سے لہو لہان ہو چکا، خون آلود ہے. جب آئیں تو اس وقت چشمان مقدس بند تھیں، آواز نکل نہیں رہی تھی. حضرت بی بی زینب نے سر انور گود میں لے لیا اور دیکھ کر عرض کیا، یا حسین انت اخی، انت ابن امی، انت ابن محمد المصطفیٰ، هل انت ابن علی المرتضی، هل انت ابن فاطمة الزہرا، هل انت قصدی و محبتی و مہجتی و فؤادی. آپ فاطمة الزہرا کے بیٹے، انت اخی میرے بھائی ہیں آپ. میں آ گئی حسین، مجھے دیکھ لے. امام علی مقام نے آنکھ کھولی، کچھ زبان مبارک سے کہنا چاہا، آواز کی سمجھ نہیں آئی. بس آقا کی یہ کیفیت دیکھ کر، پہلے وہ غشی میں تھے، یہ کیفیت دو کر سیدہ غشی میں چلی گئی. امام علی مقام نے فرمایا کہ اب خیمے میں چلی جا، بس آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا، میرا وقت رخصت ہے، جہاں سے آیا تھا اسی دیس کو اب جا رہا. سیدہ بی بی زینب واپس آ گئی. امام علی مقام آخری سجدے میں چلے گئے. آخری سجدہ کرنا. شام ہو چکی ہے، شام ہو گئی. جو بیتنا تھا بیت گیا. خیمے جلا دیے گئے. ایک خیمہ تھوڑا بچا جس میں سب شہزادیوں کو امام بیمار سیدنا زین العابدین کو لٹا کر ارد گرد بٹھا دیا. فرمایا تم بھی تھوڑا لیٹ لو، اور امام زین العابدین آپ سستا لیں. شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں، پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے. آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی. شہزادیوں کو اونگ آ گئی. رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی. ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہیں.
کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے؟ کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش، سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے، اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا؟ کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں بیٹا علی یہ مرتضیٰ آیا ہوں، اور آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ خود پہرا دینے آیا ہوں۔ جب بچے شہزادے لیٹ گئے تو آپ نے شہزادیوں کو گنا، سب کو گنا، تو اس میں سیدہ سکینہ نہیں، بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی، ہر سن دیکھا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نظر نہیں آتی، آواز دی سکینہ سکینہ سکینہ، جواب نہیں آ رہا، لبیک، پریشان ہو کے مضطرب ہو کے نکل پڑی، رات کا اندھیرا ہے، جب سکینہ کا جواب نہیں آیا تو آواز دی بھائی حسین بتا سکینہ کو کہاں سے تلاش کروں؟ حسین بھائی حسین، سکینہ کو مل گئی، کہاں سے تلاش کروں؟ یہ آوازیں دے کے پریشان حال پھرتی تھی کہ اچانک لاشہ حسین سے آواز آئی بہن زینب پریشان نہ ہو، سکینہ میرے پہلو میں ہے۔ سیدہ زینب پہنچی تو سیدہ سکینہ امام علی مقام کے سینے پہ سر رکھ کے پہلو میں آرام کر رہی ہے، جیسے ہر رات آرام کیا کرتی، اٹھا کے پیار سے لے آئی۔ دوستو 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ شہیدان کربلا کے سر اقدس نیزوں پر اور بغیر کجاووں کے اور کچھ کجاووں کے اونٹنیوں پر شہزادیاں اور بطول زہرا کی بیٹیاں لفظ جگر مصطفیٰ کی قافلہ 11 محرم کو چل پڑا ہے اور کوفے میں پہنچا ہے۔ کوفے میں پہنچا ہے، کوفے میں 1 مہینہ 7 دن قید میں کوفے میں رکھا گیا، 1 مہینہ 7 دن۔ شام کے وقت کوفے میں پہنچا ہے قافلہ، اور چونکہ ابن زیاد نے کہا میں صبح ملوں گا، کائنات کے مالکوں کا قافلہ، شہزادیوں کا قافلہ، اس بدبخت جہنمی بے ایمان اور لعین ابن زیاد کی خاطر ساری رات دروازہ بند فصیلوں کے باہر کھڑا کیا گیا۔ اگلی صبح اندر داخل ہوا۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں 4 دن پہلے سیدہ زینب بابا علی کے زمانے خلافت میں رہ کر گئی ہیں، یہ وہی کوفہ ہے جہاں رہ کر گئی، اور شہر کوفہ کی عورتیں جن کے جوڑے سیدھے کرنے اور قدم چومنے آتی تھی، اس کوفہ میں آج اسیر ہو کے سیدہ زینب آئی۔ ایک جگہ بازار میں جا کے روک دیا، تنگ جگہ ہے، خاتون بیٹھی، روک لیا گیا قافلہ، پریشان حال ہیں۔ ایک خاتون قریب آ جاتی اور پوچھتی ہے بی بی یہ کون قیدی ہے؟ چونکہ اعلان کروائے جا رہے تھے کہ یہ اسلامی حکومت کے خلاف کچھ لوگ جو باغی ہو گئے تھے تو باغیوں کو شکست ہو گئی ہے اور وہ مارے گئے ہیں اور ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ وہ ایک عورت آ کے پوچھتی ہے بی بی یہ آپ جو باغیوں کا قافلہ قیدیوں کا، یہ کون سے قیدی ہے، کون باغی ہے؟ سیدہ زینب جواب دیتی ہے بی بی یہ عطرت مصطفیٰ کے سے قیدی ہے، ذریت مصطفیٰ سے ہے قیدی۔ عورت کانپ گئی، اس نے قریب ہو کے پوچھا کہ بی بی آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کون ہیں، آپ کا چہرہ؟ سیدہ
बतूल ज़हरा फातिमा तुज़ारा की बड़ी बेटी के साथ मिलता है। वो यहाँ रहते थे अली मुर्तज़ा के ज़माने में, उनकी घर हाज़िरी के लिए जाते थे। मैंने देखा उनकी जो बड़ी बेटी थी ज़ैनब, आपके नक्श चेहरा उन्हीं के साथ मिलता है, बताइए आपकी क्या रिश्तेदारी है उनके साथ। आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगी वो ज़ैनब मैं ही हूं। लोगों को पता चला तो कूफा के लोग, औरतें, मर्द, बच्चे रोटियां और खजूरें लेकर कैदियों को देखकर बच्चों को देने के लिए आ गए, जैसे खुदा वास्ते खैरात। बीबी ज़ैनब ने कहा नहीं, हम आले रसूल पे सदका हराम है, हमें भूखा रहना गवारा है, खैरात न दो। 1.25 महीना क़याम के बाद आपको वापस दमिश्क की तरफ यजीद की इतला आई, खत के जरिए, बदबख्त लईन की, अब पेश किया जाए मेरे दरबार में। 1.25 महीना के बाद काफिला रवाना हुआ, 2 दिन करबला में रुके और फिर दमिश्क चल पड़े। जब दमिश्क पहुंचे, रस्ते में एक मुकाम आया, उस मुकाम पर पहुंचकर रात का वक्त है, क़याम हुआ, फिर आपने कजामों में ऊंटनियों पर शहजादियों को गिना, सकीना फिर नजर नहीं आती, फिर नजर नहीं आई। आवाज दी सकीना सकीना, नहीं मिली, परेशान हुई। आप उतर आई बेताब होकर। पीछे ये हुआ था कि सैयदा सकीना बार बार बाबा हुसैन का सर अकदर जो देखती थी वो रोती थी, बाबा का सर देख के रोती थी, और बदबख्त जो सारबान था वो झिड़कता था, वो फिर और रोती थी, बाबा को पुकारती थी, बाबा हुसैन, बाबा हुसैन, वो झिड़कता था। उस बदबख्त ने उसका रोना देखकर सैयदा सकीना का बाजू पकड़ के जो खींचा तो झटक के नीचे गिरा दिया। ऊँटनी पर काफिला चल पड़ा। सैयदा सकीना खौफ ज़दा होकर बेहोश हो गई थी, और जब होश में आई तो काफिला जा चुका था। दौड़ती 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 काफिला मिल न सका, बहुत दूर गई तो जब शुमार में नहीं आई तो सीधा ज़ैनब दौड़ी, और सीधा ज़ैनब दौड़कर पीछे पहुंची, दौड़कर आवाज देती सकीना सकीना। एक जगह जाकर रात के अंधेरे में कोई बैठा हुआ नजर आया, पर्दा पोश, करीब चली गई, जाके पूछा, बापर्दा खातून है पर्दे में, पूछा बीबी कौन है आप, और आगे देखा तो सैयदा सकीना को उस खातून ने गोद में लिया हुआ है। पूछा बीबी अल्लाह आपको अजर दे, यतीमों पे तूने एहसान किया है, यतीमों पे शफकत की है, मेरी सकीना की इस सहरा में तन्हाई में हिफाजत की है, अल्लाह तुम्हें अजर दे। बीबी कौन हो? उन्हें चेहरे अकदस से पर्दा उठाया, कहा बेटी ज़ैनब तेरी मां फातिमा हूं। सकीना की रखवाली के लिए आई। ज़ादारान काफिला बिलाखिर दमिश्क के बाजार में जा पहुंचा, और बात भी खत्म करने लगा हूं। बाजार दमिश्क में काफिला फिर जाके हुजूम में रुक गया। जब हुजूम में रुक गया, काफिला है, हर तरफ ऐलान हो रहे हैं कि कैदी आ गए हैं, कैदी आ गए हैं, बाकी शिकस्त खा गए। एक जगह रुका है, छत पर एक खातून बैठी, उसने देखा कि कैदियों का काफिला, कैदियों का काफिला है और रुका हुआ है, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, बच्चे, शहजादियां। उस खातून ने घर में जो कुछ था खाने का भेजा, काफिले में तकसीम किया, कपड़े थे चादरें भेज दी, लिबास भेज दिए, खाना भेज दिया, खजूरें भेज दी, कैदी समझकर तकसीम करती रही। सैयदा ज़ैनब ने कहा उस खातून से पूछो, खातून कौन हो, कौन हो, इतनी मोहब्बत और शफकत करने वाली, यहां तो हमें किसी ने सलाम भी नहीं किया, तू कौन है? उस खातून ने कहा मैं आपको तो नहीं जानती, आपको तो नहीं जानती, मैंने तो देखा कि कैदी हैं, बच्चे हैं, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तो कैदियों को खिलाना बड़ा अजर है, मैंने तो कैदी समझ के खिलाया पिलाया है, खिदमत की है, कैदी समझकर।
سیدہ زینب خاموش ہو گئی. ایک ہی بات پوچھی, خاتون اچھا اللہ تیرا بھلا کرے, بتا صلہ کیا چاہتی ہے, بتا دے صلہ کیا چاہتی ہے, اور تو ہے کون؟ اس خاتون نے کہا میں مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی ہوں, اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. اور اس دن سے میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی ہو گئی تھی, ان کی کنیز ہو گئی تھی, ان کی کنیز تھی, اور میں حسین اور زینب کو گود میں کھلاتی تھی. پھر جب سیدہ کائنات رخصت ہونے کا وقت آیا, اس کے بعد میں چل پڑی, میں ادھر آ گئی. وہ دور آج تک بیٹھی ہوں, مدینہ جانا پھر نصیب نہیں ہوا. اگر صلہ میری اس نیکی کا پوچھتی ہیں تو میری ایک ہی دعا ہے, بس وہ میرا کام کر دے. بی بی نے پوچھا بتاؤ, اس نے کہا تب سے آج تک میں نے حسین اور زینب کو نہیں دیکھا, بس اس کا اتنا اجر دے دیں, دعا کر دیں کہ میں حسین کو دیکھ لوں, میں زینب کو دیکھ لوں. سیدہ زینب نے کہا کہ وہ زینب میں ہوں, یہ حسین ہونے سے پر. وہ حسین جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی. وہ حسین جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی. جب ہو گئے جماعت تو امامت خرید لی. میدان کربلا میں شہادت خرید لی, نانا کے اس نوا